الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. ساریاں تعریفاں حمداں ثناواں احکم الحاکمین دے واسطے نے، جیڑا ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے، جو سب کو سب اس کے سامنے مانگنے والے، سارے سب مانگنے والے، وہ عطا کرنے والا ہے.
سب دامن پھیلانے والے ہیں، اس کے آگے وہ دامن بھرنے والا ہے۔ سب اس کے سامنے رونے والے ہیں، وہ آنسو پونجنے والا ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ وہ سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے۔ وہ سب کو اولاد دیتا ہے اور خود اولاد سے پاک ہے۔ وہ اگر ہوا ہی بند کر دے تو دنیا کا کوئی گدی نشین، کوئی پیر، کوئی حاکم، کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ ہوا کو چلا نہیں سکتا ہے۔ اور بادل، وہ بادل جڑے اپنے اندر پانی دا ذخیرہ جمع کر کے آسمان دے دامن وچ چل رہے نے، اور پھر اللہ نو پتہ ہے کہ میں انہاں دی ضرورت دے مطابق بارش برسانی ہے، تے پھر بوند بوند ٹپکانا ہے۔ اگر بارش نہ ہوئے، بوند بوند نہ ہوئے، پرنالے جاری ہو جان آسمان تو، نہراں جاری ہو جان، تے پھر کسان دی وہ محنت جیڑی انہیں زمین دے ولڈوزر چلائے نے، انہوں ہموار کیتا، ٹریکٹر چلائے، ہل چلائے، کھڈے پہ جان گے۔ تے اللہ نے ایسا انتظام کیتا کہ بوند بوند ٹپکایا تاکہ بارش دا پانی بوند بوند۔ یہ کچھ سائنس تے نہیں نہ کر رہا، کچھ سائنسدان تے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ احکام الحاکمین کر رہے ہیں۔ وہ احکام الحاکمین کہ وہ خالق کل، وہ مالک کل، وہ خالق کل، وہ مالک کل، وہ حافظ کل، وہ رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ وہ احکام الحاکمین کہ یہ تو آنوں دیکھو کیا کچھ عطا کیا ہے اللہ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ذرا اپنے جسم دے اتے، اپنی باڈی تے غور کر کے دیکھو، کڈا خوبصورت چہرہ تانوں دتا دیکھن دے واسطے، اکھاں تانوں عنایت کر دتیاں، کتنا خوبصورت کان دیتے سنن واسطے، کان دیتے سنن واسطے، ہاتھ دیتے پکڑن واسطے، تے پاؤں چلن، دماغ سوچن واسطے دیتا، تے زبان کیسی زبان دیتی ہے کہ تسی سندھ چلے جو سندھی بول دی، تسی KPK دے وچ چلے جاؤ صوبہ سرحد وچ اتھے پشتو بول دی، امریکہ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، انگریزی بھی بول دی ہے، سپیر پارٹ بھی لین دی ضرورت نہیں، عرب وچ چلے جاؤ تو عربی بول دی ہے بھئی، تے جے سپیر پارٹی کی تو لینے پہ جاندے کہ میں ہوں سندھ جا رہے ہیں، اوتے جے سندھی بولنی پہ گی تے کوئی سپیر پارٹی دا تبدیل کرنا پہندا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ نے زبان تو انہوں دیتی، اور زبان یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے یہ ایڈی خطرناک چیز ہے
کہ رحمت عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ساری کائنات انسانی واسطے رحمت بنا کے بھیجے گئے، یہ انہوں نے کی فرمایا؟ وہ معاذ بن جبل نو آندے نے، اور جبل دے بیٹے میں تینوں پورے دین دا خلاصہ اج دسنا، پورے دین دا خلاصہ۔ معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، فرماؤ۔ آپ نے زبان باہر کڈی، میں نہیں کڈتا ہوں، چلو زبان باہر کڈی تے انہوں پکڑ لیا تے فرمایا معاذ بن جبل انہوں قابو چ رکھنا۔ تو معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ دے رسول ہے جڑی اسی عام گفتگو کرنے ہیں یہ دی بھی پوچھ کے چھوڑی ہیں، تے اللہ دے رسول فرماندے نے او جبل دے بیٹے معاذ اللہ تینوں خوش رکھے، میں دسنا چاہنا ہوں پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم چ سب تو زیادہ دھکیلن والی یہ زبان ہی ہوئے گی، یہ زبان ہی ہوئے گی۔ اور پھر دیکھو کہ کیسا اس کا انتظام کیتا ہے کہ دنداں دے پہرے لگا دیتے گئے نے، گارڈ بٹھا دیتے، گارڈ دنداں دے وچ رہی گارڈ بٹھا دیتے، ہونٹاں دا پہرا لگا دیتا، انہوں حوالات وچ بند کر دیتا۔ حوالات بند ہے کہ نہیں؟ اس واسطے کہ اپنے کاری رہے، تے جے بے موقع کتے نکل آئی تے پھر وہ پرانے جب ساڑھے بزرگ سناندے ہوں جیسے والد صاحب کہ امرتسر دے علاقے دے وچ پنڈاں دے وچ لوگ صبح اٹھ کے تے ہاتھ جوڑ کے زبان کے کھلوتے ہوں سن، سر خاص طور پہ کہ تو تے بول کے تر جانا تے میری شامت آ جانی ہے۔ تو یہ زبان پورے دین کا نچوڑ خلاصہ کہ اگر یہ زندگی بڑی عارضی ہے، ویسے ہر روز دیکھو جنازے پڑھ رہے، آج بھی ایک جنازے دا اعلان کرنا ہے، ہر روز۔ یہ زندگی بہت عارضی ہے، اور پھر وہ پل صراط وہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بال تو بھی زیادہ باریک تے تلوار دی تار نالوں تیز ہوئے گا، تے خاص طور تے جنہ لوگوں نے اس قرآن دے نال کھلواڑ کیتا ہے، اللہ دے کلام وہ سمجھے ہی نہیں اللہ دا کلام ہے کہ اسی کی پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کسی، وہ جس راہ میں کتاب اس طرح مطلب وہ صبر، یہ پتہ ہی نہیں کہ بولی کی دیئے، یہ بولی کی دیئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمدہ مقصد کی سی رحمت کیوں بنا کے بھیجے گئے کہ تہاڈی ساریاں دی آخرت کامیاب ہو جائے۔ پل صراط تو گزر جاؤ، اوتھے پتہ ہے کچھ اس طرح وہ جنہاں دے مسئلے ہون گے وہ کئی تے ہاتھاں دے نال اج لٹ گئے ہون گے، وہ آسرا لبن گے، ہاتھ اس طرح پا لین گے، تے کئی پاواں دے نال پیر جڑے نے انہاں نال لٹکے ہون گے، الٹے لٹکے ہون گے۔ اور میں وارننگ دیتا ہوں علماء کرام کو بھی کہ اس قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ
جیڑے دے پیسے لیندے نے دی تبلیغ واسطے، قرآن دی تبلیغ واسطے جیڑے پیسے لیندے نے، سودے کر دیں، ممبر رسول تے کھڑے ہو کے قرآن دے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں وہ پل صراط تو الٹے لٹک جائیں گے۔ جیڑے انہیں سمجھے ہی نہیں یہ قرآن کیا ہے، تے جیڑے پھر پیسے دیں دے نے وہ سودے کر کے پھر جڑے پیسے دیندے نے وہ بھی مجرم نے۔ تعلیم دے واسطے پیسے دیتے جا سکتے ہیں، تعلیم کہ قرآن کوئی قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، خطیب تسی کو رکھے ہے امامت کرانی ہوتا کوئی خرچہ نہیں اور کوئی کاروبار دیتا جا سکتا، قرآن دے بچے پڑھا رہے ہیں کوئی قاری، کوئی بھی خطیب امام وہ اگر ٹائم دیندہ ہے، لیکن پیغمبر نے منع فرما دیتا، کنے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ انہیں منع فرماتا رحمت للعالمین نے کہ یہ دی تبلیغ دا پیسہ نہیں کو لے سکتا، یہ دی تعلیم دا پیسہ لیا جا سکتا۔ وہ ویکھو اورنگزیب عالمگیر، اورنگ کو شرم کرنی چاہیے، اورنگ شہنشاہ ہند، شہنشاہ ہند، اے بات سے مسجد بھی انہیں بنائی اور تسی روزانہ ویندے او مرن لگا تے وہ وصیت کر رہا ہے جیڑی میں پڑھیا ہے کہ اج بھی حیدرآباد دکن اورنگ آباد دے وچ او دی وصیت فارسی وچ موجود ہے، فارسی تو وصیت کی کردا ہے کہ میں نقد ترکہ جیڑا پیسیاں دی شکل چ چھڈ کے جا رہے ہوں، سنو ذرا، فلاں بی کو لینے پیسے نے میرے پہ کہ جیڑے میں ٹوپیاں بنا کے تے رومال دی کشیدہ کاری کر کے کمائے نے، وہ فلاں بی گل پہ نے تے فلاں گل قرآن دی کتابتوں کر دے ہوں دے سن، قرآن دی کتابت کر کے جیڑے میں پیسے جوڑے تے کمائے وہ فلاں گل پہ تے تسی میرا کفن بنانا ہے، وہ جڑے پہلے پیسے پے نے ٹوپیاں دے تے رومالاں دی کشیدہ کاری کر کے او دے نال میرا کفن خریدیا نہیں جانا، او دے نال کفن نہیں خریدیا جا رہا، تے جڑے کتابت قرآن دی پیسے میں جوڑے نے تے منو شرم ہوندی ہے کہ جے انہاں نال کفن خریدیا گیا تے کل نو خدا دے سامنے حاضری دے وقت کی جواب دے وانگا، جے او جڑے کتابت حالاں اے ممنوع نہیں ہے، اے بے جڑی ہے تو انہوں پتہ قرآن چھاپ رہے نے وک رہے نے، لیکن یہ بے ممنوع نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا اورنگزیب عالمگیر و مولوی و شرم کرو، اورنگزیب ایک ہند دا تواڈے سامنے ہند دا بادشاہ سی، انہیں کیا اگر قرآن دیاں ایتاں لکھ کے جیڑے پیسے او دے نال اگر تسی میرا کفن خریدیا تے کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے حاضری دے وقت کی جواب دواں گا کہ قرآن دیاں ایتاں لکھ لکھ کے انہاں نوں بیچ کے تیرا کفن بنیا سی، منو شرم ہو تے لہذا وہ جڑے پہلے پیسے تھوڑے جے پے نے نا ٹوپیاں بنان والے کشیدہ کاری دے او دے نال اگر جے صحیح قسم دا کپڑا کفن دا کپڑا تے نہیں ہو کوئی بری جا معمولی جا کپڑا لے کے انہاں پیسے دے نال تے منو کفن میرے تے کفن پا دیتا جاوے تے منو دفنا دینا، یہ اتنا تقدس کیتا ہے قرآن دا، 1400 سال تو یہ تقدس چلے آ رہے ہیں، یہ تو انہوں گلہ دے ویسے عجیب ہی لگ رہی ہیں،
کیونکہ کیوں عجیب لگیں گی؟ اس لیے کہ اسی بھی روایتی طور پہ سننے سانو یہ پتہ ہی نہیں کہ کدا کلام ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سانو پتہ ہی نہیں ہے. اساں ایصال ثواب دی کتاب بنا دیتی، اساں پھوکا مار نماز سے کتاب بنا دیتی. پھوکا مارو وہ بھی ثواب ہے، میں مانتا ہوں وہ ثواب، لیکن کیا یہ کتاب اس واسطے آئی تھی؟ یہ کتاب کس لیے آئی تھی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن یہ ایصال ثواب دی صرف کتاب نہیں کہ مردیاں واسطے رکھی، اس ثواب دا ثواب انہوں نے پہنچانے واسطے، زندیاں دے واسطے کوٹھیاں محلات کارا تے مردیاں واسطے قرآن، مردوں کے لیے قرآن ہے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آج میرا مضمون رحمت للعالمین ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو پوری کائنات انسانی واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے. کہ اپنے واسطے کی فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. کہ ساریاں تعریفوں دے واسطے نے جڑا ساری کائنات دا پالن ہار ہے، ساری کائنات پالن ہار، وہ پیدا بھی کردا تے پالدا بھی ہے. رب انہوں آندے نے کہ جو پیدا بھی کردا تے پھر پالدا، رزق بھی دیندا ہے. لیکن رزق دین واسطے وہ اپنے دا تے اپنے دشمناں دا امتیاز نہیں رکھدا، وہ امتیاز نہیں رکھتا. وہ اپنے انہوں بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے تے وفاداراں بھی دیتا ہے. وہ ہر جائیاں نوں بھی دیتا ہے تے یک جائیاں نوں بھی دیتا ہے. وہ مزاراں تے جڑے جا رہے ہیں تے سجدے کر رہے ہیں انہوں نے بھی رزق دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں کا بندہ نہیں. کیوں مانگتے تے پیرا کو لے جا کے. لیکن دشمن اور دوست کا کوئی فرق نہیں رزق کے معاملے. لیکن دیندہ کس طرح ہے؟ یہ تسی مسئلہ نہیں کدی سنے ہو. وہ دیندہ اپنی حکمت دے نال دیندہ ہے، اپنی مشیت دے نال مقدار مقرر کرتا ہے. مقدار جڑیا کسی نو بہتا کسی نو تھوڑا، اے ادھے ظرف دے مطابق عطا کرتا ہے، ظرف کے مطابق. ہن تسی آکھنا ہے کہ فرعون دا ظرف کو بڑا بڑا سی، شداد دا کرو وہ ازمائشیں تھی. اللہ نہ کرے کوئی فرعون بنے، اللہ نہ کرے کوئی شداد بنے. وہ دیکھو نا قارون دے کنے خزانے سن، وہ لوگ جڑے ویندے سے اسی بھی آ کسے ویلے آ جاندہ ملاد کہ آ جڑے اتنے بڑے ڈاکو بیٹھے نے اوپر حکمران سارے کو جے. کیا ہے؟ اللہ نے ہر ایک دا رزق پوری کائنات وچ بکھیر دیتا ہے، بڑی وافر تعداد دینا. لیکن دو چیزاں نے، ایک تے وہ مقدار مقرر کرتا ہے ہر انسان دے ظرف دے مطابق. اے دیکھو نا، اے بوتل، اے پانی دی بوتل،
یہ جنہ پانی پینا ہے اُنہ ہی پینا. کنے لیٹر جنہ بھی ہے؟ ہاف لیٹر. تو جی لیٹر یہ پا دو گے اچھل جائے گا نا, باہر ڈگ پے گا. چاہ دے کپ دے وچ کیتلی ساری پا دے ادھر ہی پے گی, ڈل جائے گی. تو میں اس کپ دے وچ کیتلی پانی نہیں. تو اللہ اپنی مشیت کے ساتھ دیتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے کنٹرول کیا, اپنی حکمت کے تحت سب کو رزق عطا کرتا ہے. اور فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں, تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں. اور میل بھی کئی کو فٹ پاتھ تے مر رہے نے نوجوان تے سوال کرنے گے. میں باہر جدو جانا امریکہ, کینیڈا, یورپ, تے اتھے بچے سوال نوجوان خاص طور تے سوال کرتے ہیں کہ یزدانی صاحب ہوتے پھر اللہ آندا سارے انہوں رزق دینا. تے آ جڑے فٹ پاتھ ساڈے پاکستان دا انہوں باہر بڑا فکر ہوتا ہے, تے فٹ پاتھ دے سسک دے بکھے مر جاندے نے, انہوں دا رزق کتے گیا؟ کئیاں دے تو انہوں پتہ ہے وزیران دے, مشیران دے, بڑے بڑے ڈاکوان دے تھانہ دے تھان لگے نے پردے, ریشمی پردیاں دی شکل دے وچ, گھراں دے وچ پردے لٹک رہے نے. تے کتے کسے مسلمان دی بیٹی دے سر تے دوپٹہ نہیں ہے. کیوں جی بات صحیح ہے؟ دوپٹہ کوئی نہیں. وہ شادی واسطے بیٹھی رہندی ہے بیچاری, جہیز ہی تیار نہیں ہوتا, جہیز دی ایسی لعنت. کئیاں دے کتے جا کے کئیاں دے کتے یورپ وچ علاج کراندے نے, تے غریباں دے بچے ٹی بی دے جراثیماں دے نال ہی مر جاندے نے. یہ ہے کہ تے پھر ایک بات کیا ہے, اللہ تو کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین. میں نے سارے دا پالن ہاراں. یہ نظارہ کرنا ہے, ویزے بھی تسی لگوا کے جاندے ہو, بچے جاندے نے یورپ, امریکہ, برطانیہ جا کے یہ نظارہ کر کے دیکھو کہ جتھے منصفانہ تقسیم ہے, جتھے ظلم نہیں. یہ پاکستان جڑا اسلام دے ناتے بنیا سی, یہ اللہ نے تے کیا کہ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, تمہاری اولادوں کو بھی دیتے ہیں. لیکن اور رزق دے اتے تواڈے رزق دے اتے ڈاکو بیٹھ گئے, انہاں لٹ لیا تواڈا رزق, تے پھر 500 روپیہ لے کے تسی پھر ووٹ دے دیندے ہو. تے پھر اللہ کی کرے؟ دیکھو جہاں انصاف ہے. باقی انہاں دے معاملات اور ہیں, وہ ان کا مذہب ہے جو بھی ہے, لیکن کسے نوں اپنے نوں تے او دال تے ساگ تے خوش کر لیندا ہے, تے یورپ والیاں نوں مرغاں کھلاندا ہے, اتھے کوئی غریب نظر ہی نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی ساری بیماری ہے, غربت. اور بھی بڑے ملک نے, لیکن جہاں نا انصافی ہے, اللہ نے سارا رزق تواڈا ایک کائنات وچ بکھیر دیتا ہے. ایک تے تانوں طرف دے مطابق دینا, وہ ویکھو نا, وہ جا رہا سی ایک رحمت عالم, امام الانبیاء, امام الحرمین, خواجہ بدر حنین, امام القبلتین, سید الثقلین, حضرت محمد کریم. اور وہ پیغمبر کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
پیغمبر ہے، رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی سی، کیوں فاروق اعظم آ رہے نے واسطے آئے، آپ چار پائی تے سوئے ہوئے نے تے ویکھ کے اٹھ پے، تے جدو اٹھے فاروق اعظم کہنے نے کہ میں ویکھیا کہ وہ منجی دی وہ چار پائی دیا رسیاں دے نشان محمد دے جسم دے اتے پہ گئے، رسیاں دے نشان پرنٹ ہو چکے ہیں، خون ایسے جیسے خون نکلیا جسد اطہر دے وچ۔ آپ فرما دینے کہ میں عبدیدہ ہو گیا دیکھ کے، اور عرض کی تھی اللہ دے رسول کیسر و کسرا دے بادشاہ تو ریشم کم خواب دے بسترے آنے میں سوندے نے تے تواڈے واسطے تے بچھونا بھی میسر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فاروق منوں پیشکش کیتی گئی سی، دنیا دی راحتاں دی بھی پیشکش کیتی گئی سی، منوں پیشکش کیتی گئی سی احد پہاڑ نو۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر میں بیان کرتا ہوں احد پہاڑ کو کہ یہ سونے کا میں بنا دیتا ہوں محمد تیرے لیے۔ بلند آواز سے تو کہہ دے کی ایڈی کنجوسی ہے، کیا کنجوسی ہے کہ محمد تمہارے لیے ساری رات روتا رہا اور تسی درود بھی نہیں پڑھ سکتے، ساری رات خدا کی قسم ہے۔ اور طائف دے میدان دے وچ جبل رحمت پر آخری حج جب آپ نے کیا، جون دی اپریل دا مہینہ سی، تے پھر عرب دی گرمی تو انہوں پتہ ہے، تے پھر اس عرفات دے میدان دی گرمی 5 گھنٹے اونٹنی پر سوار ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا محمد۔ 5 گھنٹے ایتھے تے 2 منٹ اوپر ہو جاتے ہو مولوی دی شامت آ جاتی، 5 گھنٹے محمد نے آپ کے لیے تو دعائیں کی۔ وہ رحمت للعالمین ایسے تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر مجھے تو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ جبل احد کو سونے کا بنا کر تیرے ساتھ چلا دیتا ہوں، ساتھ نرا نہیں بنانا۔ تو میں نے ٹھکرا دی، میں نے یہ ٹھکرانا استغفر اللہ، تو میں نے قبول نہیں کی، یہ پیشکش اللہ کی میں نے قبول نہیں کی۔ میں نے اللہ سے کہا، اپیل کی کہ اللہ مجھے دنیا دیا راحتہ نہیں چاہیے، تیری مسکراہٹ چاہیے، تیری خوشنودی، تیری مرضی، تیری خوشنودی چاہیے، تیرا ہنسنا منو اچھا لگتا ہے، منو دولت نہیں چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں محلات دیتے، تیرے تے محمد ہے، کہاں سلیمان علیہ السلام اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں آسمان سے اگر محمد چاہتا تو جوڑے اتر دے، جنت دے وچوں جوڑے اتر دے۔ تو بلال آتا نماز پڑھا، آپ فرما دینے بلال میں نماز تے پڑھا دیندہ، لیکن وہ کپڑا کوئی سوٹ ہے وہ سکنے پایا ہے، وہ سکے گا تو میں پہن کے پھر پڑھاؤں گا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہ میں تیرا عرش برین دے اتے نگران ہوں گا، ایویں تے نہیں، عرش برین پر نگران میں ہوں۔ تے پھر اللہ دنیا تے زندگی گزارنے واسطے بھی تے چند ساتھیاں دی ضرورت ضرور ہوندی ہے۔
تے فرمایا اللہ نے فرمایا گھبرانا محمد، او دیکھ صدیق اکبر آ رہے آئی، او دیکھتے صحیح او صدیق اکبر آ رہے آئی، او صداقت دی شمع لے کے تیرے نال نال چلے گا، او تیرے نال نال چلے گا صداقت دی شمع لے کے۔ اور او دیکھ او فاروق اعظم آ رہے آئی، او انصاف دی شمع تے عدل دی شمع لے کے تیرے نال نال پھرے گا۔ اور دیکھ عثمان غنی آ رہا ہے، سخاوت اور حیا کی قندیل لے کے تیرے ساتھ ساتھ پھرے گا محمد، یہ تیرے یار ہوں گے۔ اور دیکھتے صحیح او حیدر قرار آ رہے آئی، حیدر قرار آ رہے، وہ شجاعتی شمع لے کے تیرے نال نال پھرے گا۔ طلحہ اور زبیر آ رہے، سعد بن نبی وقاص آ رہے، اور حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ یہ تیرے یار ہوں گے، تیرے پاسبان ہوں گے۔ اے تے جدوں تو اعلان کرے گا کہ منو کو چندہ چاہیے جنگ واسطے، تے اپنے کار سوئی بھی نہیں چھڑن گے، تیرے تے ہر شے قربان کر دیں۔ یہ تیرے یار ہوں گے، یہ گلستان تیرا ہوگا، اس کا ہر پھول مہکے گا، اس کا ہر پھول مہکے گا، اس کا ہر پھول مہکے گا، اس کا ہر پھول مہکے گا۔ صدیق اکبر بھی مہکے گا، فاروق اعظم بھی مہکے گا، عثمان غنی بھی مہکے گا، حیدر قرار بھی مہکے گا، حسنین کریمین بھی مہکیں گے، اور ساری دنیا ان کی مہک سے معطر ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ دین اسلام کی اہمی جگہ۔ وہ ولی یون کا مقام زیادہ ہے، کوئی صدیق اکبر کے مقام۔ خدا کی قسم یہ جنت میں اللہ کے سامنے آمنے سامنے تختوں پر بٹھا دیے جائیں گے۔ سب محمد کے دوست ہے، محمد کے اہل بیت محبت کیا کرو اہل بیت سے اور صحابہ سے، باقی ساریاں بیسا چھڑو۔ اے کی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اور ٹکھڑیاں دا یہ تھے تے ہن مسئلے ٹکھنے سے ٹکھنا ملاؤ، اور کسی نو نماز بھی نہیں ہونے اہل حدیث پڑھن دیں ہیں۔ وہ ایسا ملا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے احادیث کا، لیکن محمد نے یہ تو نہیں سی فرمایا کہ جدو نماز پڑھن جاؤ تے نال ویلڈر لے کے جایا کرو، یہ تو نہیں فرمایا۔ نمازیں پڑھنے دو لوگوں کو، قریب آنے دو لوگوں کو، قریب آنے دو۔ بہت کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے، ہر فتنہ یہاں ہے، دنیا کا اس کائنات کا ہر فتنہ پاکستان میں ہے۔ وہ دیکھو عیسائیت کس طرح پھیل رہی ہے یہاں، قادیانیت دیکھو کس طرح پھیل رہی ہے، اور انٹرنیشنل زانی آغا کریم، انٹرنیشنل بدماش دیر حمزہ، اور وہ کیا ہے ان علاقوں میں محمد کے دین تے بلڈوزر پھیریا جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انٹرنیشنل بدماش ہے وہ، لیکن ہم تعاقب کریں گے۔ یہ جو درباروں میں جاتے ہیں، وہ میں بیان کر رہا تھا کہ کچھ کو دال اور ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، دال تے ساگ تے اپنے انو، اللہ بنے دوستانو دال تے ساگ تے خوش کر لیندا ہے، تے دشمنوں مرغے کھلاندا ہے۔
اس کی ربوبیت کی عجیب نرالی ربوبیت ہے کہ اپنے انو محمد نو تے خسو خشاک دی جمپڑی وچ پسند کیتا تے وہ اپنے دشمنوں نو محلہ عطا کر دیتے کیسرا و کسرا. لیکن ایک بات پھر سنو کہ وہ دال اور ساگ کھانے والے بھی اسی مٹی میں جائیں گے، مرغن کھانے والے بھی اسی مٹی میں جائیں گے. فرق ضرور ہوگا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوگا کہ دال اور ساگ کھانے والے انہاں دے جسماں دے اُتے قبر دے وچ کیڑے تھوڑے ہون گے، تے جیڑے مرغن کھاندے اللہ نو یاد بھی نہیں کر دے انہاں دے ڈیڑھ تے دو من کیڑے جسم تے ہون گے. تے جڑے آ قرآن نو مولوی ویچن دے انہاں دے 5 من ہون گے. یہ سودے کرتے ہیں جڑے تبلیغ کے جو سودے کرتے ہیں اس قرآن، یہ پتہ ہی نہیں یہ کس کا کلام ہے. خدا کی قسم یہ پتہ ہی نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں. صرف ایصال ثواب دی کتاب بنائی اینو یا پھوکا مارن واسطے. نیکیاں ملے گی، ضرور ملیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ملے گی. پڑھنے سے بھی ملے گا، چھونے سے بھی ملے گا، ثواب ملے گا. اس کو کھولنے کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سارا کچھ ہے. لیکن تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تویز بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں. ہم نے تو یہ حال کیا ہے. کیا محمد وہ جب رحمت للعالمین ہے کہ وہ مکے میں داخل ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 کا لشکر، 10,000 وفادار جانسار سپاہی. خالد بن ولید بھی ہے، سیف اللہ فی الارض ہے، وہ بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے. اور جب اوتھے داخل ہو رہے نے جتوں نکلے سن، بڑی آپ تو پتہ سارا سنیا کہ پتھر پیندے سن، کانٹے بچھائے جاندے سن، ساتھیاں نو ذبح کیتا جا رہا. اوتھے داخل ہو رہے نے فاتح بن کر 10,000 کا لشکر ہے مسلح. اور ایک آپ کا صحابی سپاہی فوجی ترنگ دے وچ آیت پڑھدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس. کل تمہارا دن تھا، کل تمہاری راتیں تھیں، آج ہمارا دن اور راتیں ہیں. سعد بن عبادہ پڑھ رہے نے کہ آج الیوم یوم الملحمہ، آج تکا بھوٹی کر دینے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم انتقام لیں گے. کل ہماری گردنیں ہوتی تھی اور تمہاری تلواریں ہوتی تھی، آج محمد کے رضاکار ہے 10,000، آج تمہاری گردنیں ہوں گی اور ہماری تلواریں ہوں گی.
آج ٹکا بوٹی کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ ہم انساناں دے اتے یہ رات و دن پھرن دا اختیار ساڈے کولے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ نہیں، ساڈے کولے، اپنے آپ نہیں پھر دے، دن اور رات ہوان دے چوکیاں نے پیغام جدوں پہنچا دیتا محمد رحمت للعالمین نو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ محمد جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا، اس کو ہوا کے جوکوں نے بتایا کہ ساتھ میں نباتا یہ کہہ رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تکا بوٹی کا دن ہے، تکا بوٹی کرنے کا دن ہے، انتقام کا دن، آج ٹکر کا دن ہے۔ آپ نے سعد بن عبادہ کو بلایا اور فرمایا کہ سعد کیا کہہ رہے ہو، کی کہہ رہے ہو؟ عرض کی تھی اللہ دے رسول آج اپنے دشمنوں دی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اینا بڑے ظلم کیتے، سمیہ کو تو لخت کیا تھا انہوں نے، مکے کے چراہے دے اتے نیت سمیہ پہلی شہیدہ، اس کو دو لخت کر دیا تھا، 2 لخت، اس کو 2 لخت کر دیا تھا، 2 لخت۔ اور آپ تو آڈے دے ہوتے تھے اوجری بھی پھینک دیتی جاندی سی، ایٹی پاری اونٹ دی اوجری رحمت عالم کے جسم پہ رکھی گئی، کمر پر فاطمہ زہرا آئیاں، بطول آئی ہے، رو رہی ہیں، اپنے بابا کے جسم پر اوجری دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تے اوجری اونٹ دی ابو جال دے رکھو آج۔ تے آپ نے منع کیا، میرے بابا نے تے کسے دا کدی کچھ نہیں بگاڑیا، یہ کیوں اس طرح کیتا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ آپ نے بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی یہ بیمار ہیں، ان کا علاج ضروری ہے، ان کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں تو خانہ کعبہ کا غلاف تھام کے اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ منو پتہ ہے تو منو دیکھ رہے ہیں زخمی حالت میں، منو پتہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے زخمی ہوں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے دیاں عورتاں چھتاں دے اتو کوڑا تے گند میرے سر دے اتے سٹ دیا ہے، یہ تو دیکھے، لیکن میں انہاں دی ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کی ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر ان کے ظلم مسلسل دی وجہ نال کدی تو غضبناک ہو کے انہاں تے اپنا عذاب نازل کرنا چاہیں تے اللہ میری اس دعا نو قبول نہ کرنا، اللہ میری اس دعا کو قبول نہ کرنا۔ رحمت للعالمین دیکھو، اور جو میں آج نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ مجھے بتاؤ کہ مکہ 10,000 مکے میں آئے، 10,000 لشکر لے کر، کیا فتح کیا تھا، کیا فتح کیا تھا؟ وہ عثمان بن طلحہ آتا ہے جس کے پاس چابیاں تھی حرم شریف کی، بیت اللہ شریف کی، انہوں ابتدائی دنہ جدو مکے سن تے انہوں کیا، عثمان منوں بیت اللہ دی چابی تے دے دے، میں عبادت کرنا چاہنا اللہ دی، تے انہیں کیا تینوں چابی دے وہاں،
قریش اس دن بڑے ذلیل ہو جان گے جدو تیرے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ محمد کے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی۔ بلند آواز سے تو یار کیا، محمد کے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی بیت اللہ شریف کی، اور آج اسی کو بلایا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کہتے تھے چابیاں، تم نے تو چابی نہیں دی تھی، آج محمد تجھے چابی عطا کر رہا ہے، قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ بیت اللہ کی چابی رہے گی۔ دشمنوں کو اس طرح معاف کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی خاندان کے پاس چابیاں ہیں بیت اللہ شریف کی، اور آپ نے فرمایا کہ آج تے ابو سفیان ساڈا سب تو بڑا دشمن ہے نا۔ من دخل باب ابی سفیان فہو آمن، جیڑا ابو سفیان دے گھر دے وچ بھی داخل ہو جائے گا اس کو ہم پناہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آج اگر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آ جائے گا تو محمد اس کو بھی گلے لگا لے گا۔ اور وہ ہندہ جنہیں آپ دے چاچا دا حمزہ دا جگر چبا لیا سی، آپ فرما رہے نے بیٹھے نے صفا دی پہاڑی تے بیعت لئی جا رہی ہے عورتاں کو لو، تے آپ نے فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ تے کہ آئندہ مطلب وہ غلط کام نہیں کرو گی۔ تے وہ کولو لنگ دیئے تو آندھی ہے محمد اسی تے شریف ہاں، مطلب ہوٹے کر رہی ہے، ہوٹے ہونوی 10,000 کا لشکر ہے محمد کے پاس، 10,000 کا لشکر، اور وہ ہوٹنگ ہندہ کر رہی ہے ابو سفیان کی بیوی۔ وہاں آندے نے فرماندے نے اپنی اولاد نو زندہ درگور نیچے کرنا، تے وہ کی آندی ہے اسی بیٹیاں نو جنیاں، اسی بیٹیاں نو جنیاں پالیا پوسیا تے تو انہاں نو قتل کیتا۔ وہ کہہ رہے آپ برداشت کر دیں، برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ سزا دے سکتے سن۔ اس دن کیا حیثیت تھی ہند کی، ہندہ کی کیا حیثیت تھی اس دن، محمد برداشت کر رہا ہے۔ اور فرمایا او ہندہ ادھر آؤ، محمد نے تمہیں معاف کر دیا ہے، محمد نے تجھے۔ اور آج اکرمہ کا بیٹا بھی آئے، اپنا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آیا اکرمہ، اور اس کا بیٹا 19 سال کا عمر بن اکرمہ بھی ساتھ تھا۔ تو آپ سے کہنے لگا اللہ کے رسول ابو جہل کے بیٹے کو بھی معافی مل سکتی ہے، ابو جہل کے بیٹے کو بھی۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کی توحید کا اقرار کر لے وہ اور یہ تسلیم کرے کہ داتا بھی وہی ہے، اے نا اس جبین دی عاجزیاں دا سچا مسجود کون ہے؟ دسو، بولو تو صحیح، کوئی بات اللہ ہے، علام الغیوب اللہ ہے، کار ساز اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا بیٹا، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیڑیاں پار کرنے والا اللہ ہے۔ اگر تم اقرار کرو گے نا تو تیری جہنم جنت میں بدل جائے گی۔ اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر ایسا جب پورا عیسائیت اور یہودیت کٹھی تھی یرموک کے محاذ پر، تے سب تو پہلے اگے نکلتا اپنے کوڑے دے اتے نال او دا بیٹا 19 سال دا
تے اعلان کرتا ہے میدان یرموک دے وچ کہ میرے نال جہاد دی موت دی بیعت کرو۔ کل میرے باپ نے محمد دی دشمنی وچ حد کر دیتی سی، آج میں اسلام دی محبت وچ حد کرنا چاہنا ہوں۔ اور خدا کی قسم ہے کہ جب غضب کا رن پڑا تبوک میں یرموک میں، تے خالد بن ولید سیف اللہ جو تھا وہ اس طرح لاشوں کو دیکھ کر گزر رہے ہیں تو نظر پڑی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ پڑا ہوا ہے، اس کی لاش ہے، اور ساتھ اس کا 19 سال کا لڑکا عمر بن اکرمہ پڑا ہوا ہے۔ اور ایک زانوں پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا سر رکھتے ہیں خالد بن ولید، اور ایک زانوں پر اس کے بیٹے عمر بن اکرمہ کا سر رکھ کے کہتے ہیں، آبدیدہ ہو جاتا ہے خالد بن ولید اور کہتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا تو کتنا خوش انجام ہے کہ اس خوش بختی کو تو میں نہیں پہنچ سکا، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی، اور تجھے اللہ نے شہادت سے ہمکنار کیا ہے مجھے۔ اور وہ کیوں لکھاں بندے 3,000 تھے، 3 لاکھ کو مار دیا۔ کیسر کی فوج 3 لاکھ تھی تے 3,000 سے ٹوٹل۔ خالد بن ولید کو محمد نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تھا خالد بن ولید کو سیف اللہ فی الارض، کہ زمین دے اتے اللہ دی تلوار ہے۔ تے وہ میں جدو فلسفہ دا کڈنا وا کہ بڑے لوگوں کی تو پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور کئی بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا کہ یہ قتل کیوں نہیں، شہید کیوں نہیں ہوا؟ لاکھوں انسانوں کو، کافروں کو مارا اس میں، خود قتل نہیں ہوا۔ خالد بن ولید اسلام کا کمانڈر ان چیف کیوں قتل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ محمد نے فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور کافر کسرا کیسر خالد بن ولید کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن عرش برین سے حفاظت ہو رہی تھی کہ ہم اپنی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کون مار سکتا ہے جس کو اللہ بچائے؟ تو عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ جنت ہے جہاں قیام آپ کا۔ آپ کے سوا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ کے سوا دو جہاں میں کوئی نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں۔ عجب! اور پھر سنو نوجوانوں کہ حسن صورت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، اور پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ حسن صورت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب،
حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام۔ فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ ہر مؤذن کی میں نے اذان سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان سنا، ایک اللہ کا نام، ایک نام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ میں کیوں مانوں کسی اور دستور کو، میں کیوں مانوں کسی اور دستور کو، میں کیا جانوں کسی اور منشور کو؟ سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کتابوں سے افضل، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا، سب نظاموں سے اعلیٰ، آگے اللہ ہی جانے، ہم تو نہیں جانتے، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے اعلیٰ بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ وہ آخر دعوانا